بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبه الکریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا، اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ معزز حاضرین، گزشتہ درس میں جو باتیں بیان کی گئی تھی ان میں جہنمیوں کا ذکر کیا گیا تھا کہ جو لوگ نفاق کرتے ہیں یا ایمان نہیں لاتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور آج کی آیات میں جنتیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جہنمیوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کے لیے عذاب ہے اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور جنت والوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ اہل ایمان کے لیے۔ مبشر الذین آمنوا، بشارت دیجئے ایمان والوں کو، خوشخبری دیجئے۔ جب لفظ خوشخبری آتا ہے، بشارت کا لفظ جب آتا ہے تو چہرہ کھل جاتا ہے، خوشی ظاہر ہونے لگتی ہے۔ آپ کو خوشخبری ہو کہ آپ سے ہم راضی ہیں تو چہرہ کیا ہو گیا؟ خوش ہو گیا۔ آپ سے کہا گیا بہت ہی آپ نے ناراض کر دیا، ہم آپ سے ناراض ہیں، تو آپ کے چہرے پر کیا آ گیا؟ اداسی آ گئی۔ سزا کی جب بات ہوتی ہے تو اداسی آ جاتی ہے، بشارت کی جب بات ہوتی ہے تو چہرہ کھل جاتا ہے۔ تو جس بات سے چہرہ مومن کا کھل جائے، خوش ہو جائے، اس بات کو بشارت کہا گیا، اور فرمایا گیا یہ بشارت ہے، بشارت دے دیجئے ان ایمان والوں کو جو ایمان لے آئے اور وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کیے۔ یاد رکھیے، جہنم کے ذکر کے بعد جنت کا ذکر کیا گیا، اس لیے کہ دو ضدوں سے ایک دوسرے کی پہچانت ہوتی ہے۔ تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، عربی میں کہتے ہیں کہ چیزوں کی جو پہچانت ہوتی ہے اس کے ازداد سے، اس کی ضد سے پہچانت ہوتی ہے۔ جہنم کا ذکر اگر نہ کیا جاتا تو جنت کی پہچانت نہ ہوتی۔
تو پہلے جہنم کا ذکر کر کے جنت کا ذکر لا کر بتایا گیا کہ یہ جنت جو ہے یہ جہنم کی ضد ہے، اور جہنم میں عذاب ہے، جنت میں ثواب ہی ثواب ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ آپ نے گزشتہ آیتوں میں یہ بھی سنا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو ہم نے تم کو پیدا کیا، تمہارے رب نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ یہاں اوپر کی آیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، ہم نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کا شامیانہ لگا دیا، وانزل من السماء ماء، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات، اور ہم نے زمین سے ثمرات نکالے یعنی پھل نکالے، فاخرج، سمجھے، فاخرج به من الثمرات، ہم نے زمین سے کیا نکالے؟ پھل نکالے، کائے کے لیے؟ رزقا لکم، تمہاری روزی کے لیے، تمہارے رزق کے لیے ہم نے دے دیا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو کن بات کا ذکر ہوا؟ پیدا کیا ہم نے، زمین بنایا ہم نے تمہارے لیے، آسمان بنایا ہم نے تمہارے لیے، ان تمام نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہ تو کر دیے، مگر ٹھکانہ آئے کہاں سے؟ رب نے پیدا کیا، جی رب نے پیدا کیا، اور رب کے نے پیدا کر کے بھوکوں نہیں مار دیا، بھوکا پیسہ نہیں مارا، ہماری غذا کا انتظام کیا، پانی کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، پھل کی ضرورت ہے، نعمت کی ضرورت ہے، یہ سب ہم نے تمہیں دے دیا۔ اب اس کے بعد پھر پلٹ کے جانا ہے تو ایک ٹھکانہ ہے، ایک ٹھکانے پر ہمیں پہنچنا ہے۔ اللہ کے پیدا کرنے پر ہم لوگ کیا ہوئے؟ دنیا میں آئے، پیدا ہو گئے، اور پیدا ہونے والے کے لیے کیا چاہیے؟ روزی چاہیے، روٹی چاہیے، رزق چاہیے، زمین چاہیے۔ یہ تمام چیزیں کس کے لیے؟ جو مر چکا ہے اس کے لیے زمین ہے، اس کے لیے آسمان کی ضرورت ہے، اس کے لیے پانی کی ضرورت ہے؟ نہیں، جس کو پیدا کیا اس کو کس چیز کی ضرورت ہے وہ دے دیا۔ اس کو روزی کی ضرورت ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، یہ سب دے دیا۔ دینے کے بعد فرمایا پھر تم کو یہ چھوڑ کے جانا، تو چھوڑ کے جانا ہے تو اوپر کی آیت میں فرمایا کہ تم میں دو قسم کے لوگ ہیں، تم میں دو قسم کے لوگ ہیں، یہ قسم ہے کفر کی، کافروں کی، اور یہ قسم ہے ایمان والوں کی۔ تو اب دونوں کو یہاں سے جانا ہے۔ جب پیدا ہوئے تو پیدا ہو گئے، باعتبار انسان سب پیدا ہو گئے، باعتبار انسان کے سب کو کیا دیا گیا؟ روزی، غذا دے دی گئی۔ پھر اس کے بعد باعتبار انسان سب کو جانا ہے، جا کر ٹھہرنا کہاں ہے؟ جو کافر ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو مومن ہے اس کا مقام جنت ہے۔ تو دونوں کے لیے ٹھکانے بتا دیے، آئے دونوں ایک جگہ سے، کھائے دونوں ایک ہی قسم سے مل جل کر کے، مگر کافر نے اپنا مقصد زندگی دوسرا بنا لیا، مومن نے اپنا مقصد زندگی دوسرا بنا لیا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو پوچھ لیں۔ کافر نے اپنا مقصد زندگی دوسرا بنایا، مومن نے اپنا مقصد زندگی دوسرا بنایا۔ کافر نے کیا مقصد زندگی بنایا؟ کفر کرنا، خدا کا انکار کرنا،
شرک کرنا، نفاق کرنا، یہ انہوں نے بنا لیا تو ایسی حرکت کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم کر دیا گیا۔ اور ایمان والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا، نیک اعمال کیے، تو ان کو بھی جانا ہے، جانا دونوں کو ہے جی۔ کافر بھی مرتا ہے، مومن بھی مرتا ہے، مگر دونوں کا ٹھکانہ الگ ہے، دونوں کا ٹھکانہ الگ ہے۔ کافر کا ٹھکانہ جہنم، مومن کا ٹھکانہ جنت۔ تو یہاں بتایا گیا کہ کافر دوزخ میں، جہنم میں جائے گا، یہ گزشتہ کی باتیں تھیں۔ اور آج کی آیت میں بتایا گیا کہ ایمان والو تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ جنت کی جب بات آ گئی تو چہرہ کھل جاتا ہے، جنت کی جب بات آ گئی تو خوشی میں آدمی بھر جاتا ہے۔ اسی خوشی کو بیان کرتے ہوئے رب نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں۔ جی کس بات کی خوشخبری دے دیجئے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، بِأَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا ایمان کے ساتھ ایک چیز بیان ہوئی، کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرنا، اچھے عمل کرنا۔ تو پہلے ایمان، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، بشارت دے دیجئے ایمان والوں کو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرنے والوں کو۔ تو عمل نیک بعد میں، ایمان پہلے، نیک عمل بعد میں، ایمان پہلے۔ تو گویا عمل کی بنیاد ایمان ہے۔ جب ایمان نہیں ہوتا ہے تو عمل کیا ہو جاتا ہے؟ بیکار ہو جاتا ہے۔ پھر ذہن میں یہ بات یاد رکھیے، جو بغیر ایمان کے اچھے کام کر لیتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں، نہ اس کا اعتبار ہے نہ اس کی جزا ہے، اس کا ثواب نہیں ہے۔ کس بات کا ثواب نہیں ہے؟ بغیر ایمان کے جو اچھے کام کرتا ہے، پوتر کام کرتا ہے، جس کو اپنی زبان میں نیک کہہ دیتا ہے، ہم پنیا کر رہے ہیں، ہم اچھے کام کر رہے ہیں، پاپ نہیں کر رہے، ہم پنیا کر رہے ہیں، اچھے کام ہم لوگ کر رہے ہیں، جو بولتا ہے اس کے لیے فرمایا اس کا اعتبار نہیں۔ آپ کے سمجھنے کے لیے بولوں، ایک شخص مسجد میں آ گیا، سیاسی طور پر منسٹر لوگ عیدگاہ میں آ جاتے ہیں اور لوگ ان کی آؤ بھگت بھی کرتے ہیں، سمجھے؟ پہلی صف میں بھی بٹھا دیتے ہیں، بچہ بڑھ گیا تو مکروہ ہو جاتا ہے، بے ایمان بیٹھے گیا تو نماز ہو جاتی ہے۔ یہ ہے لوگوں کا ذہن، اس کو بٹھا دیا اور پھر فوٹو کھنچوا دی، اخبار میں آ گیا، سی ایم آئے تھے، پی ایم آئے تھے، فلاں صاحب آئے تھے۔ تو آخر چلو آ کر نماز کا ڈھونگ بھی اگر وہ کر لے، ٹوپی پہن کر افطار کا ڈھونگ بھی اگر وہ کر لے، یا کسی کو کنواں کھود کر بورویل لگا کر پانی کا ارینجمنٹ کر دے، راستہ بنا کر دے دے کسی کو، بہت دنیا کا کام، بہت نہیں کو ووٹ دینا چاہیے، ووٹ دو، اچھا کام کیا ہے، مگر سمجھے اس کام کی قیمت آخرت میں نہیں ہے، ان کے کام کا سمجھے پتھر نصب ہو سکتا ہے، ڈونیٹڈ بائی سو اینڈ سو، جی دس واٹر ٹینک ڈونیٹڈ بائی سو اینڈ سو، یہ بورڈ لگ سکتا ہے، مگر رب کی بارگاہ میں اس کا اجر نہیں، سمجھے؟ غریبوں کی شادیوں کے لیے بہت کچھ دے دیں،
اس کے لیے بہتری یہی ہے کہ اس کا کام پیسہ کسی کے کام آ رہا ہے، مگر اس کا ثواب نہیں، نہ جنت ہے نہ ثواب ہے، کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ کیا نہیں ہے اس کے پاس؟ ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ کے پاس نیک عمل وہی قبول ہے جو ایمان کی بنیاد پر کیا، جو عمل کس بنیاد پر کیا جائے؟ ایمان کی بنیاد پر کیا جائے۔ جیسے کافر و مشرک کا کوئی نیک عمل ایمان کے بغیر مقبول نہیں ہے، ویسے ہی گستاخ رسول کی کوئی نماز قبول نہیں ہے۔ نماز میں وہ ہم سے اعلیٰ نظر آئیں گے، ہم سے بڑھ کر نظر آئیں گے، بہت بڑے بڑے نظر آئیں گے، ان کی نمازوں کے مقابلے میں ہماری نماز بہت چھوٹی معلوم ہوگی، مگر قیمت رب کی بارگاہ میں دیکھی جائے گی۔ رب کی بارگاہ میں قیمت ہے، وہ انویلڈ ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، سمجھے؟ تو معلوم ہوا کہ عمل کس پر منحصر ہے؟ ایمان۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بشارت دے دیجئے ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو۔ تو ایک بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ نیک اعمال کی بنیاد ایمان، اور پھر صرف ایمان رکھ کر بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا۔ یہ صرف ایمان رکھ کے بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا، نیک اعمال بھی کرنا پڑے گا۔ عمل بغیر ایمان کے قبول نہیں، اور ایمان رکھ کر اگر عمل نہیں کرتا ہے تو رب کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں ہے، وہ پوچھا جائے گا عشق رسول تمہارے اندر تھا، محبت رسول تمہارے اندر تھی، سنت رسول تمہارے اندر کہاں تھا، احکامات رسول پر عمل کہاں تھا تمہارے اندر؟ تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایمان ضروری، عمل ضروری، کس بنیاد پر؟ درس ہے، سمجھا کر مجھے لے جانا ہے۔ ایمان پر کیا رکھا گیا ہے؟ عمل، عمل کا دار و مدار ایمان، اور جب ایمان ہے تو اس ایمان کو کیا نہیں رکھنا چاہیے؟ خالی نہیں رکھنا چاہیے، اس ایمان کے ساتھ مومن ہے تو نمازی ہے، مومن ہے تو روزدار ہے، عاشق ہے تو سمجھے، عاشق رسول ہے تو نیک عمل کرتا ہے۔ تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، اعمال کی بنیاد ایمان، ایمان کا تقاضا عمل، یہ دونوں چیزیں جس کے پاس آ گئی تو رب فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ صرف ایمان والوں کو بشارت نہیں دی گئی، نوٹ دا پوائنٹ، صرف ایمان والوں کو بشارت نہیں دی گئی، بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خوشخبری صرف ایمان والوں کو نہیں ہے۔ کس کو خوشخبری ہے؟ جنت کی جو خوشخبری دی جا رہی ہے کس کو؟ ایمان اور نیک عمل رکھنے والوں کو کس بات کی خوشخبری دی جا رہی ہے؟ جنت کی، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ واہ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات فرمایا ہے، اس کے لیے ہم نے جنتیں دی ہیں۔ کافر کے لیے جہنم، مومن کے لیے ایک جنت نہیں، جنات۔ کتنی جنتیں؟ جنات جمع ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایک جنت نہیں، جنت کے 8 طبقے ہیں، جنت کے 8 طبقے مفسرین کرام نے بیان فرمائے ہیں، جس میں جنت الفردوس بھی ہے،
جنت النعیم بھی ہے، جنات عدن بھی ہے، جنت ماوا بھی ہے، دار الخلد بھی ہے، دار السلام بھی ہے، دار المقامہ بھی ہے، علیین بھی ہے۔ یہ 8 طبقے ہیں جنت کے۔ تو جو نیک عمل کرتا ہے ایمان والا، اس کے لیے جنات کا لفظ لا کر فرمایا ایک جنت نہیں، 8 جنتیں نصیب ہیں درجے کے اعتبار سے۔ کیا ہے؟ درجے کے اعتبار سے 8 جنتیں میں بھی اس کا مقام ہوگا، یاد رکھیے۔ اور یہ 8 درجے والی جنت، جنت کے 8 درجے ہیں، یہ اس درجے والے کو وہ چیز دے دی جائے گی۔ جنت نعیم ایک طبقے کو، جنت الفردوس ایک طبقے کو، جنت ماوا ایک طبقے کو، دار الخلد ایک طبقے کو، دار السلام ایک طبقے کو، علیین ایک طبقے کو۔ تو اہل ایمان کی مختلف جماعتیں ہیں، مختلف طبقات ہیں۔ تو معلوم ہوا جنت میں سب کے سب جائیں گے، مگر وہاں بھی مرتبے، وہاں بھی کیا ہیں؟ مرتبے بیان کیے گئے کہ ان مرتبوں کے مطابق انہیں جنت نصیب ہوگی۔ یاد رکھیے، جنات تجری من تحتها الانہار، جنتیں ملیں، اور جنت کیسی ہے؟ من تحتها الانہار، سمجھے؟ جس کے نیچے نہریں نہر بہتی ہے۔ جس کے نیچے کیا بہتی ہے؟ نہریں بہتی ہیں، 4 نہریں بہتی ہیں، نہر رکنے والی نہیں ہے، پانی کی نہر، شہد کی نہر، دودھ کی نہر، اور شراب طہورا کی نہر۔ شراب بھی ملتی ہے جنت۔ جی کتنی نہریں ہیں؟ بولیے۔ 4 ہیں۔ کیا کیا؟ پانی، شہد، دودھ اور بہتی ہے جنتیوں کے خادموں کے پاس سے بہتی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سب ایمان والی باتیں ہیں۔ وہ جنت مل جاتی ہے، جنت مل جاتی ہے، جنت بن کے آئے انتظار میں۔ سب دیکھ کر آدم آ گئے، مصطفیٰ سیر کر کے آ گئے، سب کو دیکھ دکھا کر کے آ گئے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب دیکھ کر کے آ گئے۔ تو یاد رکھیے، جنت کہتے ہیں، جنات۔ جنت بولتے کسے؟ باغ۔ کیا ہے؟ جنت باغ۔ جنت کا معنی باغ، بغیچے۔ اور باغوں میں کیا ہے؟ کھیتی نہیں ہے، باغ میں کیا ہے؟ وہاں گیہوں نہیں ہے، چاول نہیں ہے، جاری نہیں ہے، وہاں کیا ہے؟ پھل، پھل ہی پھل، فروٹ، فروٹ ہے جنت میں، فروٹ ہی فروٹ، نعمت ہی نعمت۔ فرمایا گیا کہ جنتی جب خواہش کرے گا، جنتی جب کسی چیز کی خواہش کرے گا تو ہاتھ اٹھا کر، توڑ کر، کاٹ کے کھانے کی ضرورت نہیں، سب کچھ تیار ہو کر خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ کیسے؟ مر کے دیکھو نا، نہیں ہوا تو تب پوچھو، پھر آ کے بولو ہم کو نہیں ملا۔ سب تیار، آپ بولے مولا مجھے ویسا بنا، تو اب وہ خرید کر، کیا قیمت ہے اس کا، یہ ایسا ہے کیا، یہ کشمیری ہے سیب، یہ دلی ہے، سمجھے، یہ فارن کا ہے، کچھ بھی نہیں، یہ جنت کا ہے، میٹھا۔ اور وہاں پانی ہے پینے کے لیے، کھیتی کے لیے نہیں۔ جنت میں کھیتی بڑی نہیں،
سمجھے؟ وہ تمام چیزیں جو ہیں زمین سے ہونے والی نہیں، کھیتی باڑی کرنے نہیں، وہ سب لٹکتے رہیں گے، لٹکتے. اور پانی دنیا کے جیسا پانی ہوگا، مگر جب پیئیں گے تو کہیں گے ایسا پانی ہم نے پیا ہی نہیں. پانی جب دیکھیں گے تو کہیں گے یہ پانی تو ہم دنیا میں پیے ہیں. جی دیکھیں گے تو کیا بولیں گے؟ یہ پانی ہم نے دنیا میں پیا ہے، مگر پینے کے بعد کہیں گے ایسا نہیں پیا. سیب کھائیں گے، انار کھائیں گے، اور دیکھنے میں ایسا یہ انار یہ سیب ارے ویسے ہی ہے جیسے دنیا میں ہم دیکھے تھے. دنیا میں جیسے دیکھے تھے ویسے دکھیں گے، مگر جب کھائیں گے تو نہ وہ سیب ویسا کھائے ہیں نہ انار ویسا کھائے. یہی قرآن بیان کرتا ہے کہ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل. جب انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے. جیسا کہ میں نے کہا صورت دیکھ کر کیا کہیں گے؟ یہ وہی رزق ہے جو ہم نے دنیا میں کھایا. ایسا کھائیں، ایسا کھائیں، ایسا سب کھائیں. جب کھائیں گے تو کہ ایسا نہیں کھایا، دیکھے جیسا کھائے ہیں، مگر جو کھائے ہیں وہ اس سے پہلے نہیں کھائے. پانی ایسا ہے، دنیا میں پانی پیتے تھے ایسا ہی دکھے گا، دیکھنے میں پانی ویسے ہی دکھے گا، مگر جب پئیں گے تو اس کے اندر مٹھاس بھی ویسی کہ کبھی ایسی مٹھاس نہیں آئی. ٹھنڈک بھی ویسی کہ نہ سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی، ایسی ٹھنڈک ہوگی پیتے رہیں گے تو مست ہو جائے. یہ سب بولے تب جانے تیار ہیں نہیں. جنت کو بولے تو اتنا، اسی لیے دیکھو کیسا چہرہ کھل رہا ہے، کیسا کھل رہا ہے، کیا خوشیاں ہیں. سمجھے؟ اسی کو قرآن نے کہا وبشر الذین آمنوا. یہ بولو، بیان کرو یہ وعدے جو ہمارے ہیں، وہ وعدے بیان کرو تاکہ میرے بندے خوش ہو جائیں. اللہ کی منشا کیا ہے؟ اللہ اپنے مومن بندوں کو خوش دیکھنا چاہتا ہے. اداسی کی کیا ضرورت ہے، پریشانی کی کیا ضرورت ہے. پریشان وہ ہو جس کے پاس ایمان نہیں ہے، پریشان وہ ہو جس کے پاس ایقان نہیں ہے، پریشان وہ ہو جس کے پاس دولت ایمان نہیں ہے. میرے پاس ایمان کی دولت ہے، میرے رب کا وعدہ ہے، میرے محبوب کا فرمان ہے، قرآن کا وعدہ ہے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. کہ ہم انہیں جنت دیں گے، اور جنت میں جو نہریں بہ رہی ہیں وہ کیسی، کتنی ہوں گی؟ وہ 4. کیا ہے؟ پانی، شہد، دودھ اور شراب. شراب بول کے رکنا ہے، شرابن طہورا، پاکیزہ شراب. سمجھے؟ یہ شراب پیے تو تمیز اٹھ جائے گی. دنیا کی شراب پیئیں گے ماں بہن کی تمیز اٹھ جائے گی. وہ شراب پیئیں گے جس میں نشہ نہیں رہے گا، وہ لطف آئے گا، وہ لطف آئے گا. یہ انگور کا کھٹا پانی ہے. سمجھے؟ یہ انگور کا کھٹا پانی ہے. اس کے اندر کیا ہے جی؟ کسی کو کبھی اس کا تجربہ ہوا ہے تو وہ سمجھے، مجھے معلوم نہیں. میں نے تو انگور کا کھٹا پانی تو نہیں پیا ہے. انگور تو پہلے مجھے ہوتا ہی نہیں. سمجھے؟ یاد رکھیے، یہ باغ بغیچے جو ہیں، اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ پانی دیتے ہیں. بغیر پانی دیے تھے جب کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی تو باغ بغیچے بھی نہیں ہوتے. باغوں کو بھی کیا کرنا پڑتا ہے؟ پانی دینا پڑتا ہے، پانی سینچنا پڑتا ہے. مگر مفسرین فرماتے ہیں جنت کے باغوں کو کوئی پانی وغیرہ دے کر سینچا نہیں جائے گا، قدرتاً ہو جائے گا. خدا کی قدرت سے وہ پھل پک جائیں گے، خدا کی قدرت سے وہ پھل پیدا ہو جائیں گے، خدا کی قدرت سے وہ پھل حاصل ہو جائیں گے. خدا کی قدرت سے ہمارے منہ میں جیسا حضرت منہ کھول کے بیٹھے ہیں ویسے منہ میں آ کر گر. جب یہ بات معلوم ہوئی
تو دیکھیے جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا بمتشابهات. اس کے بعد فرمائے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں. سبحان اللہ. کیا ملتے ہیں جنت میں؟ پاکیزہ بیوی، پاکیزہ بیویاں ملتی ہیں جنت میں. سمجھے؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں، نہ انہیں پیریڈ ہے، نہ انہیں نفاس ہے، نہ وہ جوہر نکلتا ہے، نہ غلازت نکلتی ہے. یہ سب کھا کھا کر کیا کرنا ہے؟ غلازت نکلتی ہے نا؟ ماں نہیں، جنت میں سب نہیں. عورتیں ایسی پاکیزہ ہیں ان کو حیض و نفاس ہے. یہ ساری عورتوں پر دنیا میں مانتے ہیں، جنت میں ہمارے لیے رکھا ہے. عورتیں آئی ہیں تو معاف کرنا مجھے، عورتیں آئی ہیں تو معاف کرنا. جی حاضر حاضر حاضر. مگر ان کے لیے بھی بول دیتا ہوں، خوش ہو جائیں گے. ان کو بھی خوش کرتا ہوں، ایسی بات نہیں کہ نہیں صرف مردوں کو خوش کر دیا تو بات پھر آئندہ کوسیں گے جا کر. سمجھے؟ ہاں، ان کو بھی خوش کرتا ہوں. ذرا دیر سے خیال سے سننا، کان لگا کے سننا، ہماری خوشی کا ساتھ. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، بشارت دے دی جائے ایمان والوں کو. تو ایمان والے سے مراد کون ہے؟ خالی مرد ہیں کیا؟ عورتیں بھی ہیں. ایمان والی عورتیں بھی ہیں. ہم آمنوں سے مراد دونوں ہیں یہاں. ایمان والے مرد بھی ہیں، ایمان والی عورتیں بھی ہیں. تو ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے مردوں کو بھی جنت، جنت کی نعمتیں، جنت کی نہریں. سمجھے؟ اب جنتی مردوں کے لیے کہا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں، پاکیزہ بیویاں، ایسی نورانی بیویاں ہیں 70 لباس پہنتی ہیں، کوئی چیز ان کی چھپتی نہیں ہے. ایسی پاکی 70 لباس پہنتے ہیں، دیکھا تو دیکھتے ہی رہے. جنت میں نماز نہیں، خالی عورت کے ساتھ رہنا ہی عبادت، وہی کام ہے جنت. مگر کام بھی برابر ہوتا ہے، مصروفیت رہتی ہے. سمجھے؟ مصروفیت ہے جنت، مگر ایسی مصروفیت نہیں جس سے بستر گندا ہو جائے، کپڑے گندا ہو جائیں اور پھر غسل واجب آ جائے. ایسی سب چیز. بابا جب سننے آئے تو میں بولنا پڑتا ہے. قرآن میں چھپا دیا تو پھر کل جواب دینا پڑے گا. مجھے بولنے کے لیے بولے ہیں، آرڈر دیے ہیں. عامر کلیم مجید نے یہ بولو بول کر آرڈر دیے ہیں، یہ بولو بول کر آرڈر دیے. درس بولو بولے ہیں، درس میں ہی آ گیا سبخن سبخن یاد. محراب میں پڑھ دیا تو سبحان اللہ بول کر گردن ہلا. ترجمہ کر دیا تو کیا سب بتا مجید میں کرے گا. پاک بیویاں، یہ ایک دو نہیں، انگنت. سمجھے؟ اب یہ کیا ہے دنیا کی بیوی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے نکاح میں رہ کے مرتی ہے، جو عورت اپنے شوہر کے نکاح میں رہ کے مرتی ہے، اس عورت کو قیامت کے دن اس شوہر کے ساتھ اٹھایا. سمجھے؟ عورت مر گئی، کون رہتے ہوئے؟ شوہر کے سامنے عورت انتقال ہو گئی. اب وہ گارنٹی اس کے لیے، کس کے لیے؟ جس شوہر کے نکاح میں رہ کر مری ہے اس کے لیے. ایک عورت کے سامنے مرد مر گیا، اب ذرا ڈاماڈول ہے، چانسز ہیں، اجازت ہے
دوسرے کے نکاح میں چلی جا سکتی ہے، چانس ہے، اجازت ہے، دوسرے کے نکاح میں وہ جا سکتی ہے۔ طلاق ہو گئی، وہ دوسرا نکاح کر لی تو کنیکشن کٹ گیا، کنیکشن اس کا ٹوٹ گیا۔ اس کے نکاح میں رہ کے مرتی ہے تو اس کے لیے جنت گارنٹی، جنت تو ہے ہی، وہ اس کے نکاح میں رہ کے مرے نہ رہے، اگر مومن ہے، نیک عمل والی ہے تو اسے جنت ہے، مگر شوہر ملنا نا، شوہر ملنے کے لیے سمجھے اس کے نکاح میں رہ کر انتقال ہوئی تو اس کو شوہر مل گیا، مل جائے گا۔ اگر دوسرا نکاح کر لی تو پہلا رشتہ بالکل ختم ہو گیا۔ اب دوسرے شوہر کے نکاح میں رہ کر اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کے سامنے جب مر جاتی ہے تو کس کے ساتھ اٹھے گی؟ دوسرے کے ساتھ۔ اب مرد کا چانس دیکھو یا کیسا ہے، عورت، پہلی عورت اس کے نکاح میں رہ کے مر گئی، پہلی عورت اس کے نکاح میں رہ کے مر گئی، دوسری عورت بھی اس کے نکاح میں کیا ہو گئی؟ رہ کر مر گئی۔ تو اب یہ دو کا کیا ہوا؟ وہ بھی مل گئی، یہ بھی مل گئی، جنت وہ بھی مل گئی اور یہ بھی مل گئی۔ ارے چار رہے، ہمت کی باتیں ہیں سب، سمجھو، سننے کی باتیں تو ہیں اپنی جگہ، کرنے کی باتیں ہمت کی ہیں۔ چار کرتے ہیں، کرو۔ اگر آپ کے سامنے چار بیویاں مر جائیں گی نکاح میں تو چاروں بھی آپ کو ملیں گی۔ اب یہ چاروں کی وجہ سے حور جو ہے وہ نہیں محروم ہوگی، حوریں جتنی ہیں وہ سب مل جائیں گی۔ ان سب کی ہیڈ آف دی حور، ہیڈ آف دی حور کون ہے؟ دنیا کی نور۔ یہ بیچاری کتنی محنت کری، کتنا ساتھ دی ہے، بچوں کو اٹھائی، یجمان کے کام کری، کپڑے دھوئی، کتنی محنت کری ہے، اس کو ادھر ادھر نہیں بھیجا جائے گا، وہاں بھی وہ آپ کی خدمت کرے گی، وہاں آئرن نہیں کرے گی، وہاں کپڑے گندے ہونے کا سوال نہیں، آٹو چلانے کی بات نہیں، سمجھے، نہ 8 ٹن چلانے کی ضرورت ہے نہ 12 ٹن چلانے کی ضرورت ہے، کوئی چیز نہیں، نہ نماز پڑھنا ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، کچھ بھی نہیں۔ کیا کام کرنا ہے؟ نعمتیں کھانا، دودھ پینا، شہد چاٹنا، پانی پینا اور شراب طہور پینا، حوروں کو اور بیویوں کو دیکھتے رہے، یہی کام، دوسرا کچھ کام نہیں۔ دیکھیں ایمان والوں کے لیے کیا کیا ملا جی، نہیں ملے گا آپ کو؟ ضرور ملے گا، ضرور ملے گا، یہ اعلان ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ سمجھے؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا گیا جنت ہمارے جانے کے بعد نہیں بنے گی، دنیا ہمارے آنے کے بعد دنیا کا مکان بنتا ہے، ہم دنیا میں آنے کے بعد ہمارے لیے ہم مکان بناتے ہیں، دنیا میں آنے کے بعد شادی کرتے ہیں، دنیا میں آنے کے بعد کاروبار کرتے ہیں، غلہ پیدا کرتے ہیں، اناج پیدا کرتے ہیں، پھل پھول پیدا کرتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد۔ اب جنت میں جانے کے بعد کچھ کام کرنا نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ پہلے سے پیدا ہے، پہلے سے پیدا ہے۔ اب اس کے بعد دنیا میں آنے کے بعد رشتے کی ضرورت ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے، رشتہ کرتے ہیں، رشتہ کرنا، بچہ بڑا ہو گیا ذرا دیکھو نا تو سب اچھا رشتہ سمجھو، بچہ بڑا ہو گیا ذرا رشتہ دیکھو، ہماری بچی کے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا، دعا کرو شاہ صاحب بچی کو رشتہ آ رہا ہے، سمجھو۔ پھر اس کے بعد ایک صاحب نے پکڑ کے کہا میرا رشتہ کٹ ہو گیا ہے، ایک دوسرا رشتہ دیکھو، بولتا ہے آدمی رشتے کے پیچھے بھاگتا ہے، رشتہ وہ پہلی بیوی تھی ایسی چلی گئی، چھوڑ کے چلی گئی، اب اکیلا ہو گیا، دوسری بولتا ہے آدمی کی فکر۔ اب جنت میں جا کر مداوت کو پکڑ،
رشتہ دیکھو، رشتہ دیکھو نہیں سمجھے. یہاں دنیا کے رشتے ڈھونڈتے ہیں، وہاں کیا ہے؟ پہلے سے جو بھی حور آپ کے لیے سینکشن ہے وہ آپ کے لیے ہی ہے، کسی کو نہیں. کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی یہ کر نہیں سکتا. تو پہلے سے ہمارے لیے حوریں منتخب ہیں. جیسا کہ کہا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. اس کے بعد یہ کتنے دن کے لیے، کتنے دن کے لیے جوانی کی مستیاں ادھر کر لیا، پھر ادھیڑ پن آ گیا، شرم آتی نہیں تمنا کیا ایسا کرتے، بھگا دیا. پھر اس کے بعد بڑھاپا آ گیا، مسجد میں آ کر کے اعتکاف کر لیا. پھر سسٹم بدلتا رہتا ہے، دنیا کا سسٹم بدلتا رہتا ہے. پہلے لے کر پھرے جمعہ کی کے کپڑے لے کر گئے، وہ لے کر گئے، وہ جمعہ کی دعوت نہ کھائے، یہ کھائے وہ کھائے، پھول کے لائے، پڑے لائے. پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد پڑے سب کیا ہو گئے؟ بند ہو گئے. اب دال بھی پکڑ کے نہیں لاتا، پاپڑ بھی پکڑ کے نہیں لاتا. دنیا کا معاملہ ہے، سمجھے. یہ بدلتا رہتا ہے. اس کے بعد بہت کمزور ہو گئے، اب کچھ بھی نہیں. ایک پلنگ پر بیوی پڑی ہے، ایک پلنگ پر شوہر پڑا ہے، سمجھے. اس کو اٹھنے بھی لکڑی چاہیے، اس کو اٹھنے بھی لکڑی چاہیے. پہلے لکڑی لے کے مارتا تھا، اب اٹھنا ہے تو لکڑی پکڑتا. اٹھنا ہے تو لکڑی پکڑتا. پھر ادھر دونوں پلنگ قریب ہیں. کیسی طبیعت تمہاری؟ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ گولیاں کھا جاؤ. شاہ صاحب بس کیسی طبیعت؟ گولیاں کھائے. تمہیں کھائے گولی کھائے کیا جی؟ اتنے دن سے پڑ گیا ہوں میں تمہارے سامنے، میں مر گا تو اچھا نہیں گانا. ہاں بولو نا کو بولو، میں تمہارے سامنے مر جاتا، سہاگن مروں گی میں. سمجھے. یہ ایک دوسرے مرنے کی باتیں کرتے رہتے سمجھے. پہلے کیا تھا ابتدا میں کہ جاتی بولے تو کب آتی کہ وہ لیٹ کر رہی آتی کی کیا بولتی دوسرا کرو، چٹکی مار آ جانا تو آ جانا، چٹکی مار آتے کہ نہیں آتی تو کیا کرتے ایسا کرے. 1 2 3 ڈالا وہاں جا کر کیا رے بچا، کیا اتنا غصے میں کیا کرنا، بات جو لوگ بلائے تو آئی نہیں، صلاح کتاب کا ارے کیا کام کر دیا، کیا کام کر دیا، کیا کروں، غصہ آنا میں. پھر شاہ صاحب کے پاس مسئلہ لے کر جاؤ، مولانا کے پاس مسئلہ لے کر جاؤ، نہیں ہوتا نا کیا کروں، نہیں. یہ تمام چیزیں چند روزہ زندگی کے ہوتی رہتی ہیں، مگر رب نے فرمایا وہاں طلاق بھی نہیں، خلا بھی نہیں. پہلے سے طے وہی طے، ہم فیہا خالدون. اس میں کیا رہیں گے؟ وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اولڈ کب ہوتا؟ بڈھے ہوئے تو چھوڑ ہوتا. وہاں ایج ہی جاتی، وہ ینگ ہے، پھر اس کے بعد ادھیڑ ہے، اس کے بعد بڈھا ہے، اس کے بعد لکڑی پکڑ لیا. 17 سال کے سب اس میں سے بڑھتا ہی نہیں کھستا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بہت ہی دل بہلائی کرتے ہوئے عورتیں بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی جنت میں، بوڑھا بوڑھی جنت میں نہیں جائے. بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے، حضور کا فرمان، اور بڑا سیریس بول رہے تھے. سب کہے یا رسول اللہ کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا؟ آپ نے ایسا فرما دیا کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، ایسا آپ نے فرما دیا، کیا ہوگا ہمارا؟ حضور نے کہا ہاں کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ جوان نہ ہو. انداز دیکھیے. تو کبھی دل بہلائی کی باتیں بھی کرنا سنت رسول ہے، مگر بات حکمت، جھوٹی کہانیاں گھڑ کر کے دل بہلانا.
سمجھے؟ ایسی باتیں کرنے سے دل بہلا ہے. تو جھوٹا وعدہ کرے تو میں وہ تاج محل بنا دوں تمہارے لیے بول کر کے. محبوب جان تمہارے لیے میں تاج محل بناتا ہوں. کسی کی بیوی محبوب جان ہو تو مجھے معاف کرو. کسی کی بیوی محبوب جان، کسی کی بیوی خورشید ایسے اگر ہیں تو مجھے معاف کرنا. خورشید میں تمہارے ایسے جنت کا تاج محل، ممتاز کا محل کیا اس سے بڑا بناتا ہوں. خالی ہتھیلی میں جنت دکھاتا بھاگیہ سے. سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے تمام چیزوں کے وعدہ فرمایا ہے. یاد رکھیے، ہم فیہا خالدون. دنیا فنا ہونے والی، جنت فنا ہونے والی نہیں. نعمتیں بھی سلامت، حوریں بھی سلامت، جنتی بھی سلامت، جنت کی نعمتیں بھی سلامت، سب سلامت، سب سلامت. خالی دنیا چھوڑ کر ادھر جانا باقی ہے بس. اب یہاں ایک بات یاد رکھیے، جنت میں جانے کے لیے قیامت کا آنا ضروری. اعمال وغیرہ دیکھے جائیں گے، مگر مومن کے لیے اور بڑی بات کرم کی یہ ہے کہ جنت میں قیامت کے بعد جائے گا، مگر قبر میں سلانے کے بعد جب رسول کی پہچانت کر لیتا ہے تو اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں. اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں. قیامت تک کے لیے اس کی قبر میں جنت کے ہوائیں آتی رہتی ہیں. جنت کی ہوائیں آتی رہتی ہے، جنت کی ہوائیں آتی ہیں. ان باتوں پر ایمان ہے نہیں ہے؟ ورنہ ابھی بے ایمان ہو جائیں گے، خوش ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج جا کر اپنے گھر والیوں سے کہنا شاہ صاحب نے درس میں بیان کیا ہے کیا جنت کی حوریں میرے لیے منتخب ہو گئی ہیں اور میں ادھر جاتے ان کا ہو جاتا. میرا کیا ہوگا؟ ارے گھبراؤ میں جی، تم ان کی سردارہ بن جاؤ. سمجھے؟ 4 بیویوں والا 4 سردارہ رکھے، مگر میں اس کا حکم نہیں دے رہا ہوں. اس کے لیے میں آپ کو اکسا نہیں رہا ہوں. آپ اپنی طاقت کی بات کر رہے ہیں. یاد رکھنا، نیک اور پاک بیوی جی ازواج مطہرہ، ازواج مطہرہ، پاک بیویاں ملی. تو پاک بیوی اور جنت کی نعمتیں یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کی رحمت. کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے. اب اس پر مفسرین فرماتے ہیں جس کو دنیا میں نیک بیوی مل جائے، جس کو دنیا میں نیک بیوی مل جائے اس پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اچھی نیک بیوی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتوں سے آدمی نکاح کرتا ہے. کیا ہے؟ ایک، خاندان اور قبیلہ دیکھ کر کے. یہ فتنہ ہے. خاندان و قبیلے کو دیکھ کر نکاح کرنا فتنہ. خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے، یہ بھی فتنہ. ڈھل جاتا ہے. عورت کا حسن جو ہے بہت جلدی ڈھلتا ہے اور کھلونے سے آپ پہ کھیل کر کے چھوڑ دیتا ہے. یہ فطرت میں ہے. دوسرا کھلونا دیکھیں، سمجھے؟ یہ فطرت میں ہے. حسن ڈھل جاتا ہے. بڑی حسین و جمیل لے کر آئے، خوبصورت لے کر کے آئے، سمجھے؟ 8-10 بچے ہو گئے، ڈھل گئے. ڈھل جاتے ہیں، حسن ڈھل جاتا ہے. بابا میری عمر کے اعتبار سے مجھے بولنے کا پرمیشن ہے بھائی، سمجھے؟ اب آپ کو اشارے دیتے ہوئے جا رہا ہوں، میں کوئی مزے لینے کی بات نہیں کر رہا. تو حسن دیکھ کر نکاح کرنا فتنہ، اور دولت دیکھ کر نکاح کرنا. شادی ہو گئی آپ کی، حسن دیکھ کر نکاح کرنا فتنہ. خاندان و قبیلہ دیکھ کر نکاح کرنا فتنہ.
مال دیکھ کر نکاح کرنا فتنہ، حضور نے فرمایا یہ فتنہ ہے، دین دیکھ کر کے نکاح کرو۔ کیا دیکھ کر نکاح کرو؟ دین دیکھ کر نکاح کرو۔ جس کے اندر جتنی زیادہ دینداری ہے اس کے گھر میں اتنی زیادہ دینداری آئے گی، اس کی اولاد اتنی پارسا ہوگی، اس کی اولاد اتنی نیک ہوگی۔ دیندار عورت دودھ بھی پلائے گی تو باوضو پلائے گی، دیندار عورت بچوں کو دیکھے گی تو نمازوں کی حالت میں لے کر دیکھے گی، اور بچے جب اس کی گود میں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بچوں کیا میموری پختہ ہو کر یہ محسوس کرنے لگتی ہے میری ماں قرآن پڑھتی ہے۔ سمجھے؟ اب ایک دم جا کر کے گھر کے ٹی وی مار کے پھوڑ دیتا ہوں، بند کرو یہ کرے تو آپ کو مصیبت آ جائے گی۔ دھیرے دھیرے کیا کرنا چاہیے؟ دھیرے 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 شیخ محترم کی بیعت میں لے لینا، شیخ محترم کی بیعت میں لے لینا، شیخ محترم کی خدمت میں لے جانا۔ سمجھے؟ کب اللہ کی خدمت میں؟ بولے تو سمجھے ڈلیوری ہونے والی ہے، سر دعا کرو سر کا، کب کیسے موقع پر ہمارے گھر میں کیا کی بلا پڑ گئی ہے، دعا کرو سب کا۔ موقع بہ موقع شیخ کی خدمت میں لا کر اس کی تربیت کرنا چاہیے، نہیں تو شیخ کی تعلیمات سنا کر اس کی تربیت کرنا چاہیے، مجبوری میں لانا۔ سمجھے؟ کنڈیشن ڈال، میں نکاح کروں گا اسی وقت جبکہ میں جس کے ہاتھ پر بیعت کیا ہوں اس کے ہاتھ پر بیعت کروں، یہ کنڈیشن۔ بدعقیدہ نہیں پیدا نہیں بنے گی، آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو کیا ہے؟ نیک خواتین اللہ کی کیا ہے؟ نعمت اور رحمت ہے، یاد رکھیے۔ اور اچھوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اچھائیاں ہمارے اندر آتی ہیں۔ کیا ہے؟ اچھوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اچھائیاں ہمارے اندر آتی ہیں، اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جتنے اچھے لوگ آپ کے ہمارے جوڑ میں ہوں گے اتنی بڑی اچھائیاں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے، بڑی پیاری بات یہاں اس آیت کی روشنی میں فرمایا گیا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا۔ یہاں ایک بات ہے، صوفیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، ہائے ہائے، جن لوگوں نے اپنے دلوں میں ایمان کا حقیقی بیج بو دیا، جن لوگوں نے اپنے دلوں میں ایمان کا حقیقی بیج بو لیا تو گویا ایمان ایک بیج کی مثال، ایمان بیج کی مثال، نہیں سمجھ ماری بات آپ؟ اور دل کون سی مثال؟ زمین کی مثال، دل زمین کی مثال، ایمان بیج کی مثال، اعمال بارش کی مثال، اعمال بارش کی مثال، زہد و تقوی، خوف و خشیت، اخلاص و للہیت، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ پھل کی مثال، یہ سب کیا ہیں؟ پھل کی مثال۔ دل زمین کی مثال، ایمان بیج کی مثال، اعمال پانی کی مثال، زہد و تقوی، خوف و خشیت، اخلاص و للہیت، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ پھلوں کی مثال۔ فرماتے ہیں کہ جن کو یہ چیز نصیب ہو گئی وہ حور و غلمان وہاں ملیں گے، اور یہ چیزیں جن کو دنیا میں نصیب ہو گئی ان کی زندگی باغ و بہار ہو جائے گی، اور یہی جنتی لوگ کیا ہے؟ اب اوپر سے آپ نے کیا سنا؟ جنتی لوگوں کے لیے وہاں نعمت ہے،
اب جنتی لوگوں کی پہچانت ہونا چاہیے نا، تو وہ پہچانت صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایمان سے اپنے دل کی زمین کو تر و تازہ کرو، نیک اعمال سے اسے پانی دیتے رہو، اس میں جو تقویٰ پرہیزگاری پیدا ہوگی، ایسے نیک آدمی کو دیکھتے ہی پہچان لو کہ یہ جنت ہے، یہ جنت ہے۔ اللہ کے بندے ایسے بنو کہ دیکھتے ہی معلوم ہو جائے کہ اللہ والا ہے، اس کو دیکھتے اللہ کی یاد ہے۔ اس میں رسول کا نعرہ نہیں رہنا چاہیے، ہماری زندگی نبی کی سنتوں پر ایسی ڈھل جائے، چلتا ہوا دیکھنے والا کہیں عاشق رسول جا رہا، عاشق رسول جا رہا، اپنی زندگیوں کو بدل دینا چاہیے۔ یہ ہے صوفیہ کرام کا فرمان، یاد رکھیے۔ ہائے ایک بات آپ نے سنی، جنت کے جو پھل وہ کیسے رہیں گے؟ جنت کے جو پھل وغیرہ ہوں گے وہ کیسے رہیں گے؟ جیسے ہم نے دنیا میں دیکھا، دیکھنے میں ویسے رہیں گے، مگر کھانے میں الگ رہیں گے۔ تو معلوم ہوا یہ پھل جنت کا دیکھنے میں الگ، کھانے میں الگ ہوتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں اولیاء کی جو عبادت ہے وہ دیکھنے میں ہمارے جیسی ہوتی ہے، مگر ان کا رنگت الگ ہوتا ہے، ان کا کمال الگ ہوتا ہے۔ جیسے دنیا کے جیسے سیب کو دیکھ کر جنت کا سیب کو یکساں نہیں کہنا چاہیے، ایسے ہی ہمارے جیسی عبادتوں کو دیکھ کر اولیاء کی عبادتوں کو ہمارے جیسا نہیں کہنا چاہیے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ یاد رکھنا، ان کے اعمال بظاہر دیکھنے میں ہمارے جیسے عام مسلمانوں کے جیسے معلوم ہوتے ہیں، مگر قبولیت میں، درجے میں، مرتبے میں ہماری حیثیت کیا ہے ان کا۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو میں آخری مرحلے پر آ گیا ہوں، یاد رکھیے۔ ہائے مومن کے لیے جنت ہے، کیا ہے؟ مومن کے لیے جنت ہے۔ ایک مومن کو جو جنت ملے گی، اس ایک جنت میں ایک مومن کے واسطے 70,000 باغ، 70 کتنے؟ کیا مست ہو گئے ضیاء اللہ صاحب؟ ہائے ہائے، ایمان کی حالت میں گئے، 70,000 باغ آپ کے لیے تیار۔ بنا سکتے دنیا میں 70,000 باغ؟ ایک دو باغ رکھ لے کر بہت دکھاتا ہے۔ 70,000 باغ ہیں، اور ہر باغ میں 70,000 درخت۔ سرکار کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے؟ میرے پیر و مرشد، میرا سلسلہ، میرا خانوادہ ان تمام باتوں کو بیان کرتا ہے جس کو قرآن و حدیث میں بیان کرتا ہے۔ یہ میرے خانوادے کی شان ہے۔ بہت سے پیروں کے پاس ہے، کیا جنت بولے تو، کیا حوراں بولے تو، سمجھے؟ مرید نے ہمارے باندھیا، انہوں ہمارے حوراں گھورتے رہتا ہے، آنکھ میں آنکھ ملاتے کرتے، کیا ہے؟ اشارے میں کیا کیا کر لیتا ہے۔ یہ میرے آقا نعمت کا صدقہ ہے، میرا خانوادہ، میرے پیر زادے، میرے پیر و مرشد، ان کا صدقہ۔ قرآن و حدیث جو بیان کر رہا ہے وہی ہمارا پیغام ہے۔ حدیث میں جو آ گیا، جنت ہے کیا، وہ ہے کیا، یہ بے ایمان ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، سمجھے؟ نیک عمل کرنے والے کے لیے یہ چیز ہے۔ تو کتنے باغات؟ 70,000، ہر باغ میں 70,000 درخت، پیڑ جی، اور ہر درخت پر 70,000
پتے، ہر درخت پر 70,000 پتے، ہر پتے پر لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ لکھا۔ مومن کو جو جنت ملے گی اس میں 70,000 باغ، ہر باغ میں 70,000 درخت، ہر درخت پر 70,000 پتے، ہر پتے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کر بتا دیا رب نے۔ یہ کون دیکھ کر آئے؟ آدم دیکھ کر آئے علیہ السلام، سرکار سیر کر کر آگے سمجھے۔ ہم کو وہ جنت مل رہی ہے جہاں اللہ کا نام ہے، رسول اللہ کا نام۔ اب جب بات معلوم ہوئی تو آخری باتیں آپ سے میں بتا کر دوں کہ دیکھیے یہ تمام چیزیں ایمان اور عمل پر نربھر کرتا ہے جی۔ یہ سب کس پر ملتا ہے؟ ایمان اور عمل پر۔ اب یہ عبادت کا صلہ، یہ کیا ہے؟ عبادت کا صلہ۔ اور یہ جنت اللہ کی مخلوق، حور و غلمان اللہ کی مخلوق، نعمتیں اللہ کی پیدا کردہ۔ تو عبادت کرنے والے کو جب اتنا